الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض وعلموها الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس إني امرؤ مقبوض ويقبض العلم بقبض العلماء. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میں نے کہا تھا اس کو بند کر دو، آپ نے اور تیز کر دیا. ایسی بند کر دیا، ضرورت نہیں ہے، بند کر دو بالکل. اس کی ہوا ٹھنڈی ہے، بولتے ہوئے آدمی کو پسینہ آتا ہے، ایک طرف پسینہ اور دوسری طرف خشک ہو تو وہ بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے. سارے دوست عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لائق کے سب تعظیم و تکریم قابل اعزاز اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور انتہائی عزیز القدر، عزیز از جان پیارے طالب علموں، آپ کے اس خوبصورت عظیم الشان مرکز رشد و ہدایت، مرکز تعلیم قرآن و سنت، مدرسہ سیدہ عائشہ صدیقہ، کیا نام ہے؟ جامع مسجد عائشہ مدرسہ داراللطیف. ماشاءاللہ میں پہلی مرتبہ حاضری کا اتفاق ہوا ہے. مولانا سبب اور واسطہ بنے ہیں. اللہ نے مجھے آپ دوستوں کی زیارت کا موقع بخشا ہے اور مجھے یہاں آ کر یہ بتایا گیا کہ یہ ہر مہینے ساتھیوں کا یہ جو ہوتا ہے جس میں یہ جو بچے پڑھتے ہیں ان کے والدین کو دعوت دی جاتی ہے تاکہ ادارے کے ساتھ صرف طالب علم کا نہیں، ان کے بزرگوں کا بھی ایک ربط اور جوڑ رہے. میں عوامی طبقے کا ایک واعظ ہوں. ایسے خاص موقع پر خاص عنوانات پر گفتگو ظاہراً بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ سے مانگتا ہوں اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ اللہ مجھے وہ کہلائے جس کی یہاں ضرورت ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے بعد اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جان صاحب کو بھی میں نہیں جانتا، نام سے واقف نہیں ہوں، لیکن بتایا گیا کہ وہ ہمارے منتظم ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں چاہتا تھا وہ کرسی پہ تشریف لائے، لیکن ان کی پوزیشن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جیسے زمین پر بیٹھے ہیں، شاید ایسے ان کو زیادہ سہولت ہوگی بیٹھنے میں. آپ کی توجہ میری طرف رہے گی. میں چند باتیں طالب علموں سے کہوں گا، کچھ باتیں مدرسے کی انتظامیہ سے درخواست کروں گا، اور کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ بزرگوں سے جو بچوں کے والدین ہیں ان سے کہوں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا اور مولا
इमामुल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमते कायनात सय्यदना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तक जितने नबी और रसूल आए, हर नबी की नबुव्वत को दुनिया में गालिब करने के लिए अल्लाह उस नबी को मोजज़ा अता करता है। मोजज़ा वो होता है जिसमें हुक्म रब का होता है, कुदरत रब की होती है, ताकत रब की होती है, जाहिर वो नबी के हाथ पर होता है। पूरी दुनिया मिल जाए तो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जो सबको आजिज कर दे उसे मोजज़ा कहते हैं। ये उस मोजज़े की तारीफ है। ऐसी जो नेक और साले और औलिया अल्लाह होते हैं, अल्लाह उनको करामत देता है। करामत में भी हम मुसलमानों का और हम अहले सुन्नत वल जमात, हमारे बुजुर्गों का अकीदा यही है कि करामत में ताकत रब की है, हाथ रब का है, अमर रब का है, उसका इजहार वली के हाथ पर होता है। और जब ये मोजज़ा या करामत जाहिर हो तो बाज़ दफा न नबी को पता होता है कि ये मोजज़ा जाहिर हो रहा है, न वली को पता होता है कि ये करामत जाहिर हो रही है। अल्लाह दिखा देते हैं तो बाद में पता चलता है ये तो करामत थी जो वली के हाथ से जाहिर हुई, ये तो मोजज़ा था जो नबी के हाथ से जाहिर हुआ। तफसील में मैं नहीं जाता, उसकी एक मिसाल देता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आसा था, डंडा था, लाठी थी, वो हाथ में रखते थे। अल्लाह के हुजूर जब कोई तूर पर वही लेने के लिए पहली दफा गए तो अल्लाह ने पूछा हाथ में क्या है? तुमने कहा ये आसा डंडा है। क्या करते हो? उसके फायदे बयान किए। अतवक्कउ अलैहा व अहशु बिहा अला गनमी व लिया फीहा मआरिब उखरा। सहारा भी लेता हूँ, पत्ते भी झाड़ता हूँ, बकरियां भी चराता हूँ, इधर उधर भाव दौड़ जाए तो उनको हाथ से इकट्ठा भी करता हूँ, और भी कई फायदे हैं। तो कुत्ता भी ला बने तो उसको मार भी लेता हूँ। यानी ये सारे काम उस आसे से लेते थे। अब वो नबी के हाथ में डंडा है। अल्लाह ने फरमाया अल के असा, डाल जमीन पर। उन्होंने जब फेंका तो कुरान कहता फइज़ा हिय हय्यतुन तस्आ, बहुत बड़ा सांप अजदहा बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम देख के डरे और पीछे हटे, ओए ये क्या है? अगर नबी के इल्म में होता कि ये मेरा मोजज़ा मेरे हाथ से जाहिर हो रहा होता है तो हजरत मूसा पीछे ना हटते। रब मोजज़ा दिखा रहा है, नबी के हाथ पर है, लेकिन नबी को पता नहीं, वो खौफज़दा होके पीछे हुए। अल्लाह ने फरमाया खुज़हा वला तखफ, पकड़ डर ना, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, जैसे था वैसे बना दूंगा। तो जब हाथ में पकड़ा तो वो डंडे का डंडा था। ये है नबी का मोजज़ा। मैं जो चीज आपको समझाना चाहता हूं कुरान मजीद की निस्बत से वो ये है कि हर नबी को अल्लाह ने मोजज़ा दिया, किसी को एक, किसी को दो, किसी को तीन। मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े कुरान में पहले नबियों की निस्बत सबसे ज्यादा है और उनकी तादाद 9 है। मगर जब मेरे और आपके महबूब आमना के लाल साहिब जमाल कमाल महबूब जुल जलाल सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबको हो ऊंची आवाज से कहो सल्लल्लाहु। यार जो मुसलमान है उसकी जबान से जोर से आना चाहिए सल्लल्लाहु, ताकि पता चले कि हम दरूद पढ़ने वाले और दरूद मानने वाले मुसलमान हैं। कई बदबख्त ऐसे होते हैं जो दरूद के मुनकिर होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो लोगों को दिखाने के लिए तो ऊपर पढ़ लेते हैं, नीचे नहीं पढ़ा जाता। सबको सल्लल्लाहु और ऊंची बात से सल्लल्लाहु। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी पहले आए उनको 1, 2, 4 मोजज़े मिले। ज्यादा मोजज़े मूसा अलैहिस्सलाम के थे। मगर जब हमारे महबूब की बारी आई तो हुजूर को कितने मोजज़े मिले आज तक पूरी उम्मत में कोई उनको गिन नहीं सका। बाज़ उलमा ने जमा किए हैं अपनी किताबों में,
خصائص الکبریٰ عربی میں 2 جلدوں میں ایک کتاب ہے علامہ سیوطی کی، اس نے 3500 معجزے اکٹھے کر کے کہا یہ تو میرے علم میں ہیں، کتنے ہیں جن کا مجھے پتا نہیں، اللہ کو پتا۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوت میں ہزارہ معجزے اکٹھے کیے ہیں، اسی طریقے سے علامہ جامی نے شواہد النبوت میں ہزارہ معجزات اکٹھے کیے ہیں، اسی طریقے سے اور مختلف علماء نے مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ہزاروں معجزے اکٹھے کیے ہیں، معارج النبوت میں ملا معین کاشفی نے ہزاروں معجزات اکٹھے کیے ہیں، وہ ان کو شمار کر کے تھک ہار گئے ہیں لیکن ان سے شمار نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نبی جہاں آتا ہے وہ ان کو معجزہ دکھاتا ہے۔ موسیٰ جس امت کا نبی اس کا معجزہ اس کے لیے، یوسف جس امت کے نبی ان کا معجزہ ان کے لیے، ابراہیم جس امت کے نبی ان کا معجزہ اس کے لیے، حضور پوری کائنات کے نبی، شرق کے بھی نبی، غرب کے بھی نبی، شمال کے بھی نبی، جنوب کے بھی نبی، عرب کے بھی نبی، عجم کے بھی نبی، زمین والوں کے بھی نبی، آسمان والوں کے بھی نبی، تحت الثری والوں کے بھی نبی، عرش اولی والوں کے بھی نبی، فرشتوں کے بھی نبی، انسانوں کے بھی نبی، جنوں کے بھی نبی، حور و ملک کے بھی نبی، 14 طبق کے بھی نبی، عرش و کرسی کے بھی نبی، لوح و قلم کی نبی۔ جب سب کے نبی ہیں تو حضور کی جہاں جہاں نبوت ہے وہاں وہاں محمد کی نبوت کا معجزہ۔ اب نہ کوئی احاطہ دائرہ نبوت کر سکتا ہے۔ ختم نبوت کا معنی یہ نہیں کہ حضور کی نبوت ختم ہو گئی، ختم نبوت کا معنی ہے کہ پہلو کا دور ختم، اب یہ کامل نبوت ہے کہ اس کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ معراج کی رات اللہ نے حضور کو مکے سے چلایا، بیت المقدس پہنچایا، امامت انبیاء کی امامت کا تاج پہنایا، 7 آسمانوں کی سیر کرائی، سدرہ جبریل سدرۃ المنتہا پہ رکے، حضور اللہ کی قربت میں گئے۔ کس مقام پر گئے؟ حدیث میں ہے لی مع اللہ وقت لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل، میں خدا کی قربت میں وہاں پہنچا جہاں کوئی نبی اور فرشتہ نہیں تھا، ایک میں تھا، ایک رب تھا، وہ دیتا تھا میں لیتا تھا، وہ عطا کرتا تھا میں قبول کرتا تھا، وہ عنایت کر رہا تھا میں حاصل کر رہا تھا، اس کے خزینے میں کمی نہیں تھی، میرے سینے میں کمی نہیں تھی۔ فرمایا اس نے مجھے دیا اور اتنا دیا کہ آواز آتی تھی ادنو منی یا حبیبی، پیارے اور قریب ہو، محبوب اور قریب ہو، میرے پیارے اور قریب ہو۔ فرمایا ہزاروں پردوں میں لپٹتا جا رہا تھا، اللہ انوارات عطا فرما رہے تھے۔ تو ہزاروں لاکھوں معجزے حضور کو ملے۔ اب بات کو سمجھیں جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے۔ ہر نبی کا معجزہ اس کی زندگی میں تھا، نبی گیا معجزہ ختم۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا ڈالتے تھے سانپ بن جاتا تھا، وہ عصا اب بھی ہے، استنبول کے عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن ڈالنے والا ہاتھ نہیں، اس لیے وہ لکڑی ہے، سانپ نہیں۔ صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا، پہاڑ پھٹا تھا، اونٹنی اندر سے باہر نکلی تھی، وہ پہاڑ ہے۔ پوری دنیا جا کر وہاں کھڑی ہو کے ہاتھ جوڑ کے ٹکرے بھی مارے تو چیوٹی بھی نہیں نکال سکتی، اس لیے کہ پہاڑ ہے، ہاتھ نہیں ہے جو اشارہ کرے۔ نبی گیا معجزہ کیا، لیکن جو ہمارے محبوب کو معجزے ملے وہ 2 قسم کے تھے۔ کچھ معجزے تھے جو جسم نبوت کے ساتھ تھے اور کچھ معجزے تھے جو ختم نبوت کے ساتھ تھے۔ جو جسم کے معجزے تھے وہ وجود سے ظاہر ہوئے، محبوب کا جسم روضہ اطہر میں، معجزے آپ کے ساتھ چلے گئے۔ یہ انگلی سے اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہوا، اب آقا ہے نہیں، اب چاند نہیں ٹکڑے ہو سکتا۔ آپ نے اشارہ کیا، درخت زمین کو چیر کے قدموں میں آئے، اب درخت تو کھڑے ہیں،
اشارہ کوئی کرے تو وہ آئے، لیکن اشارہ نہیں ہے، اس لیے وہ زمین کو چیر کر قدموں پہ نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت سارے ایسے معجزات، ہاتھ کے معجزے، نگاہ کے معجزے، زبان کے معجزے، پاؤں کے معجزے، آپ کی گفتار کے معجزے، اشاروں کے معجزے، اس قسم کے معجزات جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ کے جانے کے بعد وہ معجزے ختم ہو گئے، لیکن نبوت تو قیامت تک ہے۔ صرف قیامت تک نہیں، قبر کی زندگی میں بھی حضور کی نبوت ہے۔ یہ جو ہم قبروں میں جائیں گے نا، جو گئے ہیں وہاں سے تو کوئی واپس نہیں آتا، لیکن محبوب نے بتایا اس لیے حق اور سچ ہے، ہم سب نے جانا ہے۔ وہاں جو سوال ہوتے ہیں، مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اصلی سوال جو امام بخاری نے لکھا ہے وہ صرف نبوت کا ہے کہ آخری سوال ہوگا تیرا نبی کون ہے، تو جواب میں صرف اتنا نہیں کہیں گے کہ نبی محمد الرسول اللہ۔ مولانا بدر عالم نے اپنی کتاب ترجمان السنہ میں لکھا ہے کہ جواب بھی آدمی کہے گا محمد الرسول اللہ وہو خاتم النبیین، محمد میرے رسول ہیں، ان کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور وہ آخری نبی ہیں۔ تو جو حضور کو آخری نبی مانے گا قبر میں سوال کا جواب دے گا، جو آخری نبی نہیں مانتا وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ تو جو حضور کی مشن نبوت اور ختم نبوت کے معجزے ہیں وہ اب بھی دنیا میں ہیں، اس وقت بھی پوری کائنات میں ہیں۔ ان میں سے بس مولوی نال تو رہے ہونے نا سیانا تھی، ویسے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مولوی کو پیاس لگ رہی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موقع شناسی آ جاتی ہے، بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ رہنا۔ میں تو ویسے ہی طالب العلم ہوں، میں تو ان کی جوتیوں میں بیٹھ کر ان بچوں سے بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ اب جو حضور کی نبوت کے معجزے قیامت تک رہیں گے، ان میں سے دو تین معجزے اس محفل کی نسبت سے بتانا چاہتا ہوں۔ ایک معجزہ تو یہ ہے، پوری توجہ میری طرف کریں، کہ قیامت تک بیت اللہ رہے گا، وہاں ہر فتنہ دنیا میں ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ مکے اور مدینے کو اس سے محفوظ رکھیں گے، بیت اللہ کو بھی اور روضہ رسول اللہ کو بھی۔ اور یہ بیت اللہ کی بات آ گئی ہے تو یکم ذی قعدہ، یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تھی اور 10 ذوالحج کو اس کی تعمیر مکمل کی تھی، 40 دن میں یہ کعبۃ اللہ مکمل ہوا تھا۔ تو آپ یہ جس وقت گفتگو سن رہے ہیں تو یہ بیت اللہ کی تعمیر کا وقت تھا۔ تو بیت اللہ شریف میں ایک پانی ہمیں ملتا ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں ملتا، نام جانتے ہو کیا؟ زمزم۔ یہ کس نبی کا معجزہ ہے کسی کو پتہ؟ کس کا معجزہ؟ زور سے کہو نا، اسماعیل علیہ السلام کا۔ میں آپ کی بات پر کہہ رہا ہوں، ویسے اتفاق مجھے نہیں ہے، اس لیے کہ معجزہ وہ ہے جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو۔ اسماعیل تو بچے تھے، رو رہے تھے، یہ رگڑی پاؤں سے پانی نکلا، تو وہ اسماعیل کا معجزہ نہیں ہے۔ اعلان نبوت سے جو کام پہلے ہو اس کو ارہاس نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ معجزہ بھی ہمارے محبوب کا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے جانے کے بعد زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا۔ حضور اپنی اماں کے پیٹ میں تھے، حضور کے دادا جد امجد حضرت خواجہ عبد المطلب نے یہ خواب دیکھا تھا اور اس جگہ کو کھودا تھا، تو پھر یہ زمزم کا کنواں نکل آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد رسالت میں جب آپ عمرۃ القضاء کے موقع پر تشریف لائے تو آپ نے زمزم پیا، پینے کے بعد اپنا جوٹا بچایا اور بچا کے زمزم کے کنویں میں ڈال کے فرمایا قیامت تک
جو پیے گا مجھ محمد کا جھوٹا پیے گا۔ اب یہ حضور کی نبوت کا وہ معجزہ ہے کہ پوری روئے زمین پر جو جہاں کلمہ پڑھنے والا مسلمان رہتا ہے، اگر اس کو اتنی زندگی ملی ہے کہ اسے شعور اور ہوش آیا ہو اور اس میں اتنی قوت اور طاقت ہو کہ وہ پانی پی سکتا ہو، جب تک زمزم نہ پیے اس کو موت نہیں آتی۔ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سارے حاجی نہیں ہیں، جس نے حج کیا ہوا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مجمع زیادہ ہے، سارے حاجی ہیں، لیکن اس پورے مجمع میں ایک بچہ بھی ایسا نہیں بیٹھا جس نے زمزم نہ پیا ہو۔ اچھا بھئی کوئی ایسا بدبخت بیٹھا ہے جس نے زمزم نہ پیا ہو اور وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ میں نے نہیں پیا؟ کرے کوئی ہاتھ کھڑا جس نے زمزم آج تک نہیں پیا؟ چلو سجو کبوٹ ایک دنوں تو کوئی نہیں۔ یہ حضور کی نبوت کا معجزہ ہے۔ ایسے ہی کسی نبی کی قبر کا نشان دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، نوح علیہ السلام چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ یوں مشہور ہے کہ جی خلیل شہر اس لیے ہے کہ کہتے ہیں وہاں ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، فلاں نبی فلاں علاقے میں ہے، یوسف علیہ السلام مصر میں ہے، موسیٰ علیہ السلام جناب مصر میں ہے، فلاں نبی فلاں علاقے میں ہے۔ لیکن یہ تعین کہ یہ قبر ہے، یہ سوائے ہمارے نبی کے اور کسی کی نبی کی قبر محفوظ نہیں۔ صرف محفوظ نہیں، امت کا نبوت کے ساتھ، نبوت کا امت کے ساتھ جیسے دنیا میں تعلق اور جوڑ تھا، ایسے حضور کے قبر مبارک میں جانے کے بعد اب بھی امت کا جوڑ ہے۔ اس وقت امت آتی تھی تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی تھی اور کہتی تھی، سلام عرض پیش کرتی تھی۔ اب بھی جب امت جاتی ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ، حضور کے روضے پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں وہ تعلق جو دنیا میں تھا وہ جانے کے بعد آج تک ہے۔ ہر رات بھی حضور کی قبر پہ جاتا بھی ہے، سلام پڑھتا بھی ہے، اور آقا نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی ایسے اس کو اجر ملتا ہے جیسے اس نے میری زیارت کی ہے، اور قیامت کے دن میں اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہ تو تھی مکے اور مدینے کا ایک ایک معجزہ۔ اب وہ معجزہ جو اس جگہ پر ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر لیا تو اس میں ایک پتھر بچ گیا تھا۔ اس پتھر کو حضرت جبریل نے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے یوں مسلا، اب وہ فرشتے کی طاقت تھا، پتھر ریت کے چورے کی طرح ہو گیا، جیسے ریت کا بھورا ہوتا ہے نا۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے یوں ہاتھ میں پکڑ کے ایسے کر کے پھونک ماری چاروں طرف، اللہ نے اس کے ذرات کو ہوا میں اڑا کے پوری دنیا میں پھیلایا۔ جو ذرہ جہاں جا کر پڑا ہے جب تک وہاں مسجد نہیں بنے گی اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہو سکتی۔ جام صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا اس بات کا، جب یہ بنا رہے تھے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ داد ابراہیم کے پھونکے کا ذرہ یہاں بھی پڑا تھا، آج اللہ نے اتنا خوبصورت مرکز یہاں بنا دیا۔ یہ وہ نبوت کا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک رہے گا۔ ہر قوم کی عبادت گاہ بکتی ہے، مسلمانوں کی مسجد وقف ہوتی ہے۔ یہ کسی کے اسے ذاتی ملکیت وراثت نہیں، یہ بھی ہمارے ہاں بدبختی سے چیزیں وراثت میں آ گئی ہیں۔ باپ محتمم تھا تو بیٹا ضرور ہونا چاہیے، وہ مسجد کا مالک تھا تو اب بیٹا بن جائے گا، ورنہ دین نسبت اس وراثت کا نام نہیں، دین کی وراثت ہے۔ جس کے پاس دین ہے یہ اس کا مرکز ہے، جس کے پاس دین ہے یہ اس کی جگہ ہے، جس کے پاس دین ہے وہ اس کا مالک ہے۔ ان چیزوں میں جو سب سے بڑی چیز قیامت تک باقی رہنی ہے اور حضور کی نبوت کا معجزہ ہے وہ ہے اللہ کا قرآن۔
جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھ کے آپ کو یہاں لے آیا ہوں، وہ کیا ہے بھی؟ اللہ کا، سارے بولو اللہ کا۔ پوری دنیا کفر کو چیلنج ہے، یہودیوں تورات لاؤ، عیسائیوں انجیل لاؤ، سکھوں گرنتھ لاؤ، ہندوؤں وید لاؤ، اور مسلمان اپنے مذہب کی کتاب قرآن لاتے ہیں، وہ ایک کے بعد دوسری چھپے، عبارتیں بدل جاتی ہیں، نسخوں میں تبدیلی ہو جاتی ہے، صفوں میں رد و بدل ہو جاتی ہے، کتابیں اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتی۔ قرآن جب سے اترا آج تک 15 صدیاں گزر گئی، حرفوں کو ملا کے لفظ بناؤ، لفظوں کو اکٹھا کر کے کلمے بناؤ، کلموں کو جمع کر کے آیتیں بناؤ، آیتوں کو اکٹھا کر کے رکوع بناؤ، رکوع جمع کر کے پارے سپارے بناؤ، الحمد سے والناس تک پورے قرآن کی 7 منزلیں، 14 سجدے، 30 پارے، 114 سورتیں، 558 رکوع، 6666 آیتیں، 1771 مدیں، 1274 شدے، 3,21,250 حروف، جیسے اللہ نے محمد کے قلب اطہر پہ اتارے ہیں، قرآن آج بھی محفوظ ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے۔ پوری دنیا کفر جمع ہو جائے، امریکہ نے کوشش کی ناکام ہو گیا، برطانیہ نے کوشش کی ناکام ہو گیا، روس نے کوشش کی ناکام ہو گیا، آج دنیا کا سارا کفر مل جائے، سارے یہود و نصارہ ان کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، سارے منافق بے ایمان علماء کے قاتل اور دشمن اور دین کے دشمن، جن لوگوں نے مسجدوں کی تذلیل و توہین کرنے کے اپنے دماغ بنائے ہوئے ہیں، وہ سارا کفر اکٹھا ہو جائے، نہ قرآن کو ختم کر سکتے ہیں، نہ خدا کے گھر مسجد کو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس جنگل میں کتنے بچے قرآن کے حافظ کاری بیٹھے، 4 کلاسیں، 5 کلاسیں قرآن مجید کی ہیں۔ آج میں ان بچوں کا لباس، ان کے کپڑے اور چہرے دیکھ رہا تھا تو ہمارے استاد تھے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب، میں نے ان سے مشکات پڑھی تھی، وہ مولانا کے بھی استاد تھے غالباً۔ جی اجازت ہے، عمر کا تقاضا تھا نا، بڑھاپا تھا، ہم نے تو خیر سب کا حدیث پڑھی ان سے، تو وہ ایک عجیب بات بتاتے تھے۔ جبریل امین حضور کی خدمت میں 9 ہجری میں آئے تھے، اس نے چند سوال کیے تھے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، اس کی علامتیں کیا ہیں، یہ 5 سوال ہیں۔ اس وقت تو حدیث جبریل بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ جبریل کا اس میں حلیہ ہے، شدید بیاض الثیاب و شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر، بالکل سفید رنگ کا لباس تھا، کالے سیاہ بال تھے۔ کالے بال شباب جوانی کی علامت ہے، سفید لباس یہ نور کی علامت ہے۔ فرمایا طالب العلم کا لباس بھی سفید ہونا چاہیے، اور حصول علم کے لیے وقت بھی یہی جوانی کا ہونا چاہیے۔ آدمی بوڑھا بن جائے تو دماغ میں باتیں محفوظ نہیں رہتی، اور اگر سفید لباس نہ پہنے، کوئی اور طرز کا لباس پہنے، تو اس لباس کے وہ چونکہ عورتوں کے مزاج کا لباس ہوتا ہے، اس کے اثرات آدمی پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے جس نے نور حاصل کرنا ہے وہ سفید لباس پہن کے بیٹھے۔ ان کے سر کی ٹوپی سفید ہیں، ان کے جسم پہ پگڑیاں سفید ہیں، ان کے جسم پہ کرتے اور شلواریں سفید ہیں۔ یہ وہ جبریل کا لباس ہے جو حضور کی خدمت میں قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا، یہ وہی لباس پہن کر اپنے استادوں کی خدمت میں بیٹھ کے قرآن پڑھا۔ آپ سوچ نہیں سکتے یہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ یہ وہ معجزہ، ہمارے یہی بات مولانا سلیم اللہ خان کی دوسری نقل کرتا ہوں، فرمانے لگے، ہمیں ایک دفعہ فرمایا کہ عالم بننے کے بعد ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، عالم بن گیا ہوں، جو ذہین ہوتا ہے اس کا اپنی خواہش ہوتی ہے، مجھے کوئی اچھے سبق مل جائے، مجھے بخاری ترمذی پڑھانے کو مل جائے، مجھے بیضاوی پڑھانے کو مل جائے، مجھے فلاں درجے کے اسباق مل جائیں۔ فرمایا تمہیں کوئی شخص نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے بٹھا لے، کلاس میں قرآن مجید ناظرہ پڑھانے کے لیے بٹھا لے، وہ بخاری پڑھانے سے افضل اس لیے ہے، جو بخاری پڑھا رہا ہے وہ قرآن نہیں پڑھا رہا، وہ قرآن کی تشریح و تفسیر مختلف پیراؤں میں اوروں سے سنی ہوئی پڑھا رہا ہے، اور جو قرآن پڑھا رہا ہے پہلا پارہ پڑھا رہا ہے، جو آپ کو آخری پارہ سبق دے رہا ہے، یہ براہ راست وہ ہے جو رب کی زبان سے نکلا ہے، نبی کے قلب اطہر پہ آیا ہے، وہ تم براہ راست پڑھا رہے ہو، جو اللہ کے کلام کو پڑھا رہا ہے، بخاری پڑھانے والا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا بڑا اونچا مقام ہے۔
یہی وجہ ہے کہ یہ بچے جب قرآن پڑھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے ان کے قدموں میں فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ایک عالم تھے مولانا نذیر احمد صاحب فیصل آباد میں، بہت نیک دل آدمی تھے، مجھے ان کے ساتھ کئی اجتماعات میں شرکت کا موقع ملا۔ ایک جگہ فرمانے لگے یہ طالب العلم شرارتی ولی ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وہ تسی آنکھو چاہا تو ارے معصوم ہے کوئی کم حرکت کرنے کرتے ہیں، استادیں کنے کابورانے دوارے کابو تھی میں نہ دی تھی مجھے پتہ ہے۔ کل میرے پاس ایک آدمی آیا، بلوچ فیملی کا تھا، 2 چھوٹے سے بچے لے آیا، بڑی فخریہ طور پر کہا لگا سی میری ایک بیٹی 13ویں کلاس پڑھ رہی ہے، میری ایک بیٹی 15ویں میں ہے، میرا ایک بیٹا جو ہے وہ فلاں جگہ پر انجینئر پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا ہے، یہ اس کو چاہتا ہوں قرآن پڑھا۔ میں کہ کیوں خیر ہے کو قرآن پڑھانا پہ گئے، بس سکے دا دماغ بیا کوئی کم نہیں کرے دا، میں کہ چلو قرآن لکھ دیا۔ ناراض نہ ہونا، ہم نے قرآن کے لیے چنا کیا ہے اور توقع کیا کرتے ہیں۔ مولانا سلیم اللہ خان میرے استاد تھے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، یہ باتیں میں ان کی نقل کر رہا ہوں چونکہ ان کے ساتھ مجھے 3 سال میں نے ان کے پاس گزارے تھے۔ ان کے اساتذہ کی صف کے ہوں گے مولانا انور صاحب، وہ ہمارے ساتھیوں میں سے شیخ الحدیث ہے اس وقت۔ میں یاد کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے تھے کہ وہ بچہ جس کو 10 روپے دو کہ سودا لیا وہ پیسے گم کر کے آ جاتا ہے، تو کہ وہ نکما بیکار بدبخت، نہ کسی کام کا ہے، نہ کوئی سودا لینے کے کام کا ہے، نہ ماں باپ کے کام کا ہے۔ جس کو تم اتنا بیکار کر کے مدرسے میں دے جاتے ہو وہ اتنا کارآمد ہوتا ہے کہ 30 پارے قرآن بھی اس کے سینے میں ہے، بخاری بھی اس کے سینے میں ہے، شریعت بھی اس کے سینے میں ہے، سنت بھی اس کے سینے میں ہے، اس کے چہرے پہ نبوت کا نور بھی ہے، ہدایت کا نور بھی ہے، قرآن بھی اس کے پاس ہے، امت کی ہدایت کا ذریعہ بھی وہی شخص بن رہا ہے جسے تم نے بیکار سمجھا ہے، خدا کے ہاں وہ کتنا کارآمد ہے۔ جس کو تم نے پائلٹ بنایا، ہمارے خانپور کے ایک مولوی صاحب ہیں، اپنے آپ کو وہ قاری بھی کہتے ہیں، عالم بھی کہتے ہیں، مفتی بھی کہتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، ممکن ہے کوئی جانتا، اس کا ایک بیٹا آج سے 1 ہفتہ 2 ہفتے پہلے پائلٹ بنا ہے، قرآن کا وہ حافظ ہے بچہ، اچھی بات ہے، لیکن اس ماحول میں ڈھلا ہوا ہے۔ مجھے رو کے کہنے لگا میں نے پڑھایا تو ہے، پائلٹ تو بنایا ہے، پتہ نہیں ہماری قبر پہ بھی آ کے فاتحہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا۔ جو بچے مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں کم از کم ماں باپ بیمار ہو تو دعائیں یہی کرتے ہیں، روتے یہ ہیں، فوت ہو جائے تو قبروں پہ یہ جاتے ہیں، فاتحہ یہ پڑھتے ہیں، مغفرت کی دعا یہ کرتے ہیں، ایصال ثواب یہ کرتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے اچھا ہوا آپ نے تینوں بیٹوں کو عالم حافظ قاری بنایا ہے، یہ میرا بیٹا قاری بھی بہت اچھا ہے، حافظ بھی بہت اچھا ہے، عالم بھی ہے، اور میرے 2 بیٹے ان میں سے ایک مفتی ہے ایک عالم ہے، میرا اپنا ادارہ وہ چلا رہے ہیں، مجھے کہیں سے اور بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو دین کی نسبت سے جوڑو گے وہ تمہاری دنیا بنانے کا باعث بھی بنے گے، آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ یہی بچے قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بنے گا، کہیں گے اللہ ہمیں بھیج رہا ہے، اور اللہ کہے گا 10 آدمیوں کو ساتھ لے کے جا، حافظ ہے۔ تو وہ 10 آدمی ہوں گے کون؟ ایک روایت یوں ملتی ہے اللہ اسے کہیں گے رشتہ داروں میں سے جس کو چاہے چن لے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اس کی تعلیم میں شریک ہے وہ 10 ہوں گے، استاد پڑھانے والا ہے اس میں شامل ہوگا۔ ایک آدمی نے پنکھا لگا دیا ہے تاکہ اس کے نیچے بیٹھ کے پڑھیں، 3 4 5 پنکھے لگے ہوئے ہیں، مجمع بہت زیادہ ہے، اللہ کرے پچھلے بھی لگ جائے، آمین کہیں، آمین کہیں گے تو لگیں گے ورنہ ایسے نہیں لگتے، حالانکہ طاقت آپ میں سے سب کے پاس ہے۔ تو اس لیے لگایا کہ ایک پنکھے کے نیچے 10 آدمی بیٹھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ ہمارے علاقے میں گرمی زیادہ ہے، اگر یہ 9 مہینے پنکھا چلے اور ہر نماز میں 10 آدمی اس کے نیچے کھڑے ہوں، دن میں 50 نمازیں ہوں گی، کیونکہ 10 آدمی کھڑے ہوں گے 5 نمازیں پڑھیں گے،
تو 50 نمازیوں کی کامل نماز کا اجر پنکھے لگانے والے کے حصے میں جائے گا. اتنا صدقہ جاریہ اور کوئی نہیں جتنا صدقہ جاریہ دین کے کام کا ہوتا ہے. آپ نے بے شک جانوروں کو پانی پلایا ہے, آپ نے بے شک لوگوں کی خدمت کی ہے, آپ نے بے شک ان کے گھروں میں اناج پہنچایا ہے, آپ نے بے شک ان کی اور ضیافتیں کی ہیں, لیکن اس سے بہتر خدمت اور کوئی نہیں. میں آپ سے پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی نبوت کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن قیامت تک باقی رہے. اب وہ قرآن کو باقی رکھنے کا سبب اللہ کے ہاں یہ بچے, ان کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہوا ہے. قاری صاحب کا نام کیا ہے؟ مولانا شہزاد صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ, نیک صالح عالم ہیں, اور یہ یوں سمجھے ہمارے ہم سبق دوست ہیں, کیونکہ میرے بھی اساتذہ وہی ہیں جن کے پاس ان لوگوں نے بالواسطہ پڑھا یا براہ راست پڑھا. تو استاد مصلے پہ قرآن پڑھ رہا ہے, یہ 7 سال کا بچہ پیچھے کھڑا ہے. انہوں نے تھوڑی سی غلطی کی ہے, اس نے فوراً بتا دیا ہے. یہ رب بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے کلام کی ایسے حفاظت کرتا ہوں کہ ویسے استاد ہے, اس کی جوتی سیدھی کرنے کا حکم ہے, اس کے ادب کا حکم ہے, اس کی تعظیم کا حکم ہے, اس کا پورا احترام اور خیال کرنے کا حکم ہے. لیکن رب کا قرآن اگر غلط پڑھے تو بچہ اس کو ٹوک رہا ہے کہ استاد جی یہ بات برداشت نہیں کہ خدا کے کلام میں کوئی تبدیلی آ جائے. اللہ نے ان بچوں کو یہ عظمت عطا کی ہے. یہ تو بچوں کا ایک فرشتے ان کے لیے پاؤں میں پر بچھاتے ہیں. شرارتی ولی کرتے تو شرارتے ہیں, رب کے ہاں مواخذہ نہیں, اللہ ان کو قیامت کے دن کچھ نہیں کہے گا. خدا نے ان سے حساب نہیں لینا. سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں مانگتی ہیں. جس جگہ بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں, کبھی آپ نے سوچا مقام کتنا اونچا ہے, اور یہ تو ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھتے ہیں. یہ نیچے تہخانہ مسجد ہے جہاں کلاسیں لگتی ہیں, اندر بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں, یہ مسجد ہے. موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پر گئے تو اللہ نے کہا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى, جوتے اتار کے آؤ, تورات لینے کے لیے پاک جگہ پر آ رہے ہو. توجہ سے بات کو سمجھنا. تورات قرآن کا مقابلہ نہیں, موسیٰ محمد کریم کا مقابلہ نہیں, کوہ طور خدا کے کعبے کا مقابلہ نہیں. یہ جہاں پر قرآن پڑھ رہے ہیں اس لیے اس کا ادب ہے کہ جو اسکولوں اور کالجوں میں یونیورسٹیوں میں تمہیں پروفیسر پڑھاتے ہیں وہ سوٹ بوٹ کے ساتھ پینٹ پتلون اور جوتا پاؤں میں پہنے ہوئے کلاس میں کھڑے ہوتے ہیں. جو ہمارے بچے قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ اس تپائی کے اوپر بھی نہیں گزرتے. اتنا ان کے دل میں احترام ہوتا ہے کہ قرآن اس پہ رکھا نہیں, لیکن یہ بنی جو قرآن پڑھنے کے لیے ہے اس لیے اس کا بھی احترام کرتے ہیں, قرآن کا بھی احترام کرتے ہیں. یہ تو ہے ان بچوں کی خصوصیت. خوش نصیب ہیں جن کے بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں. اب ایک بات میں اساتذہ کے لیے عرض کرتا ہوں, شاید وہ مجھے کہنی تو نہیں چاہیے کہ میں اس درجے کا آدمی نہیں ہوں, چھوٹا آدمی ہوں. یہ ان کی جتنی تربیت کر رہے ہیں اور ان پر جو محنت کر رہے ہیں اس میں ایک چیز کی بڑی اشد ضرورت ہے. پرانے دور میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ بچہ لے جاؤ, چمڑا اتار لینا, ہڈی ہمیں واپس کر دینا. استاد مارتے بھی تھے تو ہم پھر بھی پکڑ کے واپس دے آتے تھے. لیکن اب وہ دور ختم ہو گیا ہے. اس پر میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ سارے صحابہ حضور کے شاگرد تھے. چھوٹی عمر والے سن صغار صحابہ کی پوری ایک فہرست ہے. سیر الصحابہ, سیرت کے صحابہ کی ایک کتاب ہے, اس کی ایک جلد ہے پوری جس میں 150 سے زائد صحابہ کی وہ تعداد ہے جو چھوٹی عمر میں 5 سال, 3 سال, 9 سال, 8 سال, 7 سال اس عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. چھوٹے چھوٹے تھے, حضور کے پاس آئے. اب چھوٹا بچہ ساری شرارتیں کرتا ہے. غالباً بخاری میں ایک واقعہ ہے بڑا عجیب. ایک عورت اپنے ایک بچے کو حضور کی خدمت میں ساتھ لے گئی. یہ میں اساتذہ کے لیے کہہ رہا ہوں. تو چھوٹا بچہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو بچہ جا کے حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا. جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے قریب آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے اپنے منہ مبارک میں پانی لیا, کلی کر کے آپ نے
جب نیچے ڈالنے کی بجائے اس بچے کے منہ کی طرف یوں کر کے پھینک دی تو بچہ جو تھا تھوڑا سا پانی اس کے منہ پہ گیا، پھر وہ بھاگ گیا، پیچھے ہٹ گیا، پھر دوبارہ قریب آ کے کھڑا ہو گیا اس خوشی میں کہ پھر حضور مجھ پہ پانی ڈالے۔ پھر آپ نے اپنی منہ مبارک میں پانی لیا اور کلی فرمائی، پھر آپ نے ایسے کیا تو پھر وہ بچے کے منہ پہ بھی پانی گیا، تھوڑا سا پیچھے بھی بھاگ گیا۔ پھر تیسری مرتبہ ایسے ہوا، کلی 3 دفعہ آپ نے کرنی تھی، آپ نے وضو فرما لیا۔ یہی بچہ جب بوڑھا ہوا، آقا دنیا سے پردہ فرما گئے، محفل بیٹھی تھی، تابعین بھی تھے، کچھ صحابہ بھی تھے، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تو نے حضور کا زمانہ پایا تھا؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا صرف پایا نہیں، میں وہ خوش نصیب ہوں جس کے منہ پر حضور کے منہ مبارک کی کلی کے پانی کے چھٹے پڑے تھے اور میں نے اپنے چہرے پہ وہ ملے تھے، میں وہ خوش نصیب ہوں۔ ہم لوگ قبروں میں چلے جائیں گے، یاد کرتے ہیں آج کے محدث جلیل سلیم اللہ خان کیسا تھا، میں نے علامہ کشمیری سے پڑھا، یاد کرتے ہیں کشمیری کیسا تھا، میں نے مشیخ پنوری کے مدرسے میں پڑھا، یاد کرتے ہیں ہم اپنے اساتذہ کو کہ مولانا ادریس میرٹھی کیسے تھے، ہم یاد کرتے ہیں کہ بدیع الزمان کیسے تھے، ہم یاد کرتے ہیں کہ مولانا شامزئی کیسے تھے، ہم یاد کرتے ہیں کہ مفتی عبداللہ کیسے تھے، ہم یاد کرتے ہیں کہ حضرت درخواستی کیسے تھے، میاں عبدالہادی دین پوری کیسے تھے، تو صحابہ یاد کرتے تھے کہ حضور کیسے تھے۔ یہ بچے وہ خوش نصیب ہیں جو آج اپنے اساتذہ کی محفلیں پاتے ہیں، تو اساتذہ ان کی تربیت میں وہ کردار ادا کریں کہ یہ ان کی محبتوں کو یاد کریں، کہ وہ جیسے صحابی حضور کی محبت کو یاد کر رہا تھا۔ ایک اور عورت آئی حضور کے پاس، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اس کندھے اور گردن کے درمیان یہ جگہ جو ہے، یہاں پر گول کالے تل تھے بیضاوی شکل میں، جیسے انڈا ہوتا ہے یوں کر کے، ایسے چھوٹے چھوٹے تل تھے، اور ان تلوں کے درمیان تلوں سے لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ مہر ختم نبوت تھی جو حضور کے دائیں کندھے پہ تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا کرتا مبارک، یہ سامنے بٹن یوں نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، بعض دفعہ لکڑی کے ساتھ، جیسے میں نے یہ بنایا ہوا ہے ایسے بنا کے بٹن دے دیتے تھے لکڑی کے، بعض دفعہ ایسے یہ جو دھاگے ہیں یہ ہوتے تھے، اس کو باندھ دیتے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ مولانا عبد المجید لدھیانوی سے پوچھا کہ مصنون کرتے کی شکل کیا ہے، مجھے فرمانے لگے کتابوں سے جو پتہ چلتا ہے وہ جو دین پوری بزرگ حضرات پہنتے ہیں یہ مصنون کے زیادہ قریب ہے، باقی جو ہمارے لباس ہیں یہ ہمارے قوم علاقے میں تو ہیں، سنت کے زیادہ قریب نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ بٹنوں کی یہ ترتیبیں نہیں ہوتی تھی، تو اس طریقے سے تو بٹن کھلا ہوا ہو تو یہ جگہ سامنے نظر آ رہی تھی۔ تو عورت حضور سے مسئلہ پوچھ رہی تھی، تو وہ بچہ یوں چکر لگاتا ادھر سے آ کے اس نے وہ دل دیکھے نا، آپ کسی بچے کو اٹھائے، مثلا یہ آدمی اٹھائے، اس نے چشمہ پہنا ہوا تو بچے کی عادت ہوگی کہ وہ چشمے میں ہاتھ ڈالے گا، داڑھی والا کوئی بچے کو اٹھا لے تو بچے کی عادت ہے کہ داڑھی میں ہاتھ ڈالے گا، سر کی پگڑی ٹوپی میں ہاتھ ڈالے گا، اگر اس کے جسم پر چہرے پہ کوئی تیل شیل کا نشان ہو تو بچے کی عادت ہوتی ہے اس میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو وہ بچہ آ کے نا ان تلوں کو کھینچنے لگ گیا، کھیلنا شروع ہو گیا۔ اب وہ عورت اسے کہتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا کچھ نہ کہے، بچہ ہے اس کو کھیلنے دے۔ یہ وہ بچوں سے حضور کا پیار ہے۔ آج تو ہم ایک ہفتے کی 7 دن کی بچی کو گولیاں مارتے ہیں، ایک گھر میں کئی لاشیں تڑپتی ہیں، بچوں کو اس لیے قتل کر دیتے ہیں کہ ہمیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا۔ حضور نے فرمایا بچے کو کچھ نہ کہو۔ وہی بچہ جب بوڑھا ہوا اور صحابہ کی محفل میں بیٹھے تھے تو اس سے پوچھا گیا تو نے بھی حضور کا زمانہ دیکھا تھا؟ رو پڑا، صرف زمانہ نہیں دیکھا، میں تو وہ خوش نصیب ہوں کہ جو مہر نبوت کے ساتھ کھیلتا رہا
اور حضور نے میری خالہ کو کہا بچے کو کچھ نہ کہے، اسے کھیلنے دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کی تربیت میں ان کو اپنی محبت دیں، یہ بات تو میں نے اساتذہ سے کہی۔ اب آخری بات آپ دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو ان کے بزرگ، والد، رشتہ دار، چچے، ماموں جو بھی آئے بیٹھے، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے بچے ہوں گے، ضروری نہیں سارے آپ نے ادھر داخل کیے ہوں گے، آپ کے کئی بچے اسکول میں ہوں گے، کئی بچے کاروباری ہوں گے، کئی بچے دکانوں پر ہوں گے، کئی بچے آپ کو کما کے کھلاتے بھی ہوں گے۔ ہمارے ہاں ہے بھی کمو پتر زیادہ پیارا لگتے، جو کما کے کھلائے وہ بہت اچھا لگتا ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ مہینے کے بعد یہ بچہ جب آپ کے گھر میں آئے، ہفتے کے بعد یہ بچہ جب گھر میں آئے، تو اگر آپ نے اس بچے کو کہا جا اذان ہو گئی، یہ نماز پڑھا، اور ابا حضور موبائل دیکھ رہے ہیں، اماں صاحبہ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، بہن بی بی ماشاءاللہ وہ بھی فیس بک چلا رہی ہے، بھائی صاحبان وہ بھی ماشاءاللہ ٹویٹر پر اور کمپیوٹر پر اور کیا کہتے ہیں وہ کیا بلا ہوگی وہ یوٹیوب پر اور گوگل پر اپنے ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ قرآن پڑھنے والا سوچے گا کہ اگر قرآن کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ نہ پڑھتے، یہ جتنے بابے بیٹھے مجھے کہتے ہیں پڑھنے کے لیے جا، خود کیوں نہیں جاتے؟ تو ہمیں اپنے گھر کا ماحول ایسا بنانا ہے کہ اس بچے کے آنے سے اگر اس کو اچھا ماحول ملے گا تو یہ خوش قسمت سمجھے گا اپنے آپ کو، دل لگا کر پڑھے گا اور سوچے گا کہ میرے والد میری قدر کرتے ہیں، میرا ابا پہلے مسجد میں جاتا ہے، میں بعد میں پہنچتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میرے استاد کو میری شکایت لگ جائے، استاد نہ مجھ سے خفا ہو جائے، والد نہ مجھ سے ناراض ہو جائیں، بھائی نہ مجھ سے ناراض ہو جائیں، والدہ نہ مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ اگر ماں نے نماز نہیں پڑھی، باپ نے نماز نہیں پڑھی، بھائی نے نماز نہیں پڑھی، صبح کو وہ 10 بجے اٹھے، فجر کی نماز ضائع ہو گئی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے، گھر میں قرآن کا ماحول نہیں ہے، تو میرے پیارے بھائیوں یہ بچے کل کو قرآن کو چھوڑ کر دنیا کے کاموں میں لگیں گے، اس عذاب کا، اس گناہ کا، اس گرفت کا سبب ماں باپ اور ہم ہوں گے۔ قیامت کے دن پھر ہم پکڑے جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گھروں کا ماحول دین کا ماحول بناؤ، اپنے گھروں میں تعلیم کا ماحول بناؤ کہ گھر کے اندر قرآن مجید کی تعلیم ہو، بچیاں پڑھی ہوئی ہیں تو صبح کو پڑھا کریں، نہیں پڑھی ہوئی تو جس بیوی کو قرآن آتا ہے وہ اس کو پڑھائے، اردو پڑھے ہوئے ہو تو گھر میں فضائل اعمال رکھ کے اس کی تھوڑی سی تعلیم کر لیا کرو، صحابہ کی زندگی میں سے، صحابہ میں بچوں کی زندگی میں سے، صحابیات میں عورتوں کی زندگی میں سے کوئی نہ کوئی واقعہ پڑھ لیا کرو، اپنے قریب کی مسجد میں جا کر نماز با جماعت پڑھ لیا کرو، اور دنیاوی عام محفلوں میں جانے کی بجائے سرکس پہ جا رہے ہیں، عام محفلوں میں جانے کی بجائے میلے پہ جا رہے ہیں، عام محفلوں میں جانے کی بجائے شہر میں آج فلاں کام ہے اس کے لیے جا رہے ہیں، دین کی محفلوں کو ترجیح دیا کرو کہ آج فلاں جگہ عالم آ رہا ہے وہاں چلے جائیں، اس کی گفتگو سننا ہے، قاری آ رہے ہیں قرآن کی تلاوت سننا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ تو میں ایک نصیحت آپ سے ایک جملہ کہتا ہوں، جتنے بڑے بیٹھے صرف اس مدرسے میں آیا کریں، یوں نہیں کہ جس دن یہ بلائیں، اس کے بغیر آ کے صرف درس گاہوں میں جا کر ان بچوں کو ایک نظر یوں دیکھا کرو کہ یہ وہ چہرے ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے قرآن ہے، جن کی زبان پر قرآن ہے، جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے، جن کے سینے میں قرآن ہے۔ یہ صرف قرآن نہیں، یہ مجسم قرآن بنے ہوئے ہیں، بولتے ہیں تو قرآن ہے، دیکھتے ہیں تو قرآن ہے، ہاتھ ہے تو قرآن ہے، دل ہے تو اس میں قرآن ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھنا علماء نے لکھا ہے، اس کو ایسے اجر ملتا ہے جیسے کوئی کعبۃ اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ اس لیے حدیث میں ہے
النظر الی الکعبۃ عبادۃ، بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی الزمزم عبادۃ، یہ زمزم جو پانی پیتے ہیں، پینا تو بہت بڑی بات ہے جس کو نصیب ہو، صرف اس پانی کو یوں دیکھ لیں، یہ دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی المصحف عبادۃ، قرآن کو دیکھنا سب سے بڑی عبادت ہے. یہاں کتنے بچے ہیں جی؟ کو 150 کے قریب، 130 بچہ ہے. ایک بات آج کو عجیب بتاتا ہوں، ہر بچہ روزانہ ایک قرآن کا ختم کرتا ہے. 130 ختم قرآن کے یہاں روزانہ ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جو بچہ صبح 4 بجے اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے 5 بجے کے قریب وہ پڑھائی پہ بیٹھ جاتا ہے، 11:30 بجے تک وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، اس دوران ہلکا پھلکا سا ناشتہ کر لیتا ہوگا، ظہر سے عصر تک 3 گھنٹے پڑھتا ہے، مغرب سے عشاء تک تو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے یہ پڑھتا ہے، صبح کو 6 گھنٹے وہ پڑھتا ہے. تو ایک بچہ روزانہ 10 گھنٹے قرآن پڑھتا ہے. کتنی؟ سارے بولو. 10 گھنٹے. وہ ایک سورت پڑھے، ایک آیت پڑھے، لیکن 10 گھنٹے پڑھے. الحمدللہ رب العالمین. چھوٹے بچوں کا اسی کو پڑھتے رہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. جب اس کو یاد ہو گیا، پھر استاد نے کہا آگے پڑھو بیٹے، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. اب وہ پڑھ تو قرآن ہی رہا ہے نا. ایک الحمد سے ناس تک سارا قرآن 10 گھنٹے پڑھے، اس کا قرآن مکمل ہے. اور ایک بچہ وہ ہے جو ایک آیت کو سارا دن پڑھتا ہے، تو وہ بھی ایک قرآن کے برابر پڑھتا ہے. جو بچے یہاں دن میں 10 گھنٹے پڑھتے ہیں، اگر آرام سے میرے جیسا نادر خواہ آدمی قرآن کھول کے ٹھہر کے بھی پڑھے تو 20 منٹ میں ایک پارہ پڑھا جاتا ہے، 1 گھنٹے میں 3 پارے پڑھے جاتے ہیں، 10 گھنٹے میں 30 پارے پڑھے جاتے ہیں. تو ہر بچہ روزانہ قرآن کا ایک ختم کرتا ہے جس کی نگاہ کے سامنے اتنا قرآن ہو. اس لیے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ، قرآن پڑھنے والے اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں. میاں مسعود احمد دین پوری کو میں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ولی اللہ ہے. خواجہ خان محمد کو ہم نے کہا ہے کہ ولی اللہ ہے. مولانا سلیم اللہ خان کو ہم نے کہا کہ بہت بڑے ولی اللہ ہے. تقی عثمانی کو ہم کہتے ہیں وہ شیخ الاسلام اور جناب بہت بڑے ولی اللہ ہیں. فلانا عالم کو ہم کہتے ہیں کہ ولی اللہ ہے. ان کو نبی کہتے ہیں. یہ سب سے بڑے ولی ہے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے. سلیم اللہ خان روزانہ ایک ختم نہیں کرتا تھا. مولانا جناب میاں مسعود احمد صاحب روزانہ ایک ختم نہیں کرتے. ان میں ہر بچہ روزانہ ایک قرآن کا ختم کرتا ہے. ان کا چہرہ دیکھنا خدا کی قسم اس دور کے بڑے سے بڑے ولی کے چہرے دیکھنے سے بھی زیادہ جاتا ہے. ان بچوں کو دیکھنے کے لیے آیا کرو گے. آپ کے گھر آپ کے بچے جب آئیں اپنے بیٹے کی حیثیت سے نہ دیکھا کرو، ان کو قرآن کے حافظ اور قاری کی حیثیت سے دیکھا کرو. اس حیثیت سے اس کا ادب کیا کرو کہ قرآن والا ہے، اس کے لیے جگہ چھوڑی کرو. قرآن والا ہے، اپنے دوسرے بچے پہ اس کو ترجیح دیا کرو. قرآن والا ہے، اس کو اچھی جگہ پر بٹھایا کرو. قرآن والا ہے، اس کے پاؤں کی طرف نہیں. دوسرا بھائی بے شک کتنا بڑا ہو، ادب اپنی جگہ پر ہے. قرآن کے مقابلے میں اس کا کے حوالے سے اس کا ادب زیادہ ہے. اس کو دائیں جانب بٹھاؤ، اس کو بائیں جانب بٹھاؤ. اگر آپ قرآن والے بچے کی قدر کریں گے تو اس کے اثرات آپ کے جسم پر مرتب ہوں گے. اس قدر کی وجہ سے اللہ آپ کی مغفرت کے فیصلے فرمائے. یہ میں نے آپ سے بات کہنی تھی کہ اپنے بچوں کی تربیت میں صرف استادوں کا نہیں، آپ کا حصہ ہونا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی قدر کریں، ان کو دینی ماحول مہیا کریں، گھر میں دین کا ماحول بنائیں. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی یہ ثمرات مرتب کرتے ہیں. اور میں تو نہیں جانتا یہاں آپ کا نظام کیا ہے. جیسے میں نے ابھی سنا نا کہ اس نے کہا سی اے نکما بال ہے، کہیں پڑھتا نہیں تو مسجد میں پڑھانے آیا.
ہمارے مدرسے میں خانپور رہتا ہوں، پرانا تبلیغی مرکز، یہ سارے ہمارے عزیز بیٹھے ہیں، جاننے والے بیٹھے ہیں. تو وہ ہم جب ختم کرتے ہیں نا قرآن مجید کسی بچے کا، تو وہ کوئی جلسہ نہیں کرتے. جلسہ سال میں ربیع الاول میں ہمارا ایک ہوتا ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے والد کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. استاد کے سامنے بچے نے آخری سبق پڑھ لیا، 2-4 منٹ ان کو نصیحت کر کے، جیسے میں نے ابھی آپ سے باتیں کی، اب آپ کے بچوں کے امتحانات کا رزلٹ وغیرہ بھی انہوں نے پیش کرنا ہے، اور ان نے جو محنت کرتے ہیں وہ کارکردگی آپ کے سامنے آئے گی. میں کہتا ہوں جان صاحب کو کتنی خوشی ہوگی کہ جو میں نے اپنے ہاتھ سے ایک باغ لگایا ہے، پھول پھل لگائے ہیں، اور حضور نے ان کے لیے دعا کی ہے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی حفظها ووعاها وعدها. اے اللہ ان کو سرسبز و شاداب رکھ، جو میری باتوں کو سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اس سے مراد کلام رسول بھی ہے اور کلام خدا بھی ہے، اس لیے کہ جو اللہ کا کلام ہے وہ نبی کی زبان سے ہی تو نکلا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، بات اور طرف نہ چلی جائے. تو جیسے اس نے کہا نا جی یہ بچہ اور کوئی کام نہیں کرتا. ہمارے پاس 2 طالب علم تھے، ان کا ختم تھا، تو مجھے استاد نے کہا کہ جی ٹائم دیں، چونکہ میں بیکار آدمی ہوں، یا یوں سمجھیں کہ اپنے مدرسے میں بھی کم رہتا ہوں، یہ میری کمزوریوں میں سے ایک ہے. تو مجھے انہوں نے کہا جی بچے کا ختم ہے، ٹائم دیں. میں نے کہا اچھا یار میں فلاں دن ادھر ہوں گا، اس دن ختم کر لوں گا. تو میں نے کہا ان کے والدین کو اطلاع دی ہے. 2 بچے تھے، انہوں نے کہا سی ہی یتیم ہے، نہ پیو نہ ماں ہے. پھر کون دے گیا تھا؟ آپ میں کئی لوگ جانتے ہوں گے، مرید خان سرائی بیٹھا ہے ہمارے پڑوس میں، اس علاقے کے تھے. وہاں ایک بستی ہے وزیر خان کی بستی، وہاں کے بلوچ فیملی کے تھے. دونوں بچے یتیم ہیں، چچا چھوڑ گیا تھا. میں نے کہا پھر اس چچا کو، اس کے ماموں کو، اس کے رشتہ داروں کو، کوئی بڑے بھائی ہیں ان کو بلوائے. کہ بچے ہو آئے ہیں، وہ کہتے ہیں ساڑھے کرے ٹائم کے نہیں، کیونکہ قرآن کے لیے ختم کے لیے جب جائیں گے تو ایک ذہن ہوتا ہے نا بھی چلو کوئی مٹھائی لے کے جائیں، بچوں کا منہ بھی تھوڑا سا میٹھا کروائیں جو وہاں پہ پڑھتے ہیں. اخلاقی طور پر استاد کو کوئی جوڑا کپڑوں کا یا ویسے کچھ نہ کچھ لوگ دیتے ہیں. میں تو ترغیباً بھی کہتا ہوں اپنے اساتذہ کی خدمت کیا کرو. استاد کو ایک مسواک بھی لا کے دے دیا کرو، استاد کا جی خوش ہو جاتا ہے. کوئی کپڑے دے دیا کرو، جو اللہ توفیق دے وہ دو. یہ نہیں مانگتے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اب ان یتیموں کی طرف سے ہمارا پیسہ خرچ ہوگا، ہم کہاں سے دیں. تو میں نے اسی بیٹے کو اور اس کے ساتھ دوسرے مولوی محمد احمد کو بھیجا. میں نے کہا جاؤ شہر سے بچوں کے کپڑے لیا، سلواؤ. جب وہ سل گئے تو میں نے کہا اب ان بچوں کی تقریب رکھو اور محلے والوں کو دعوت دو، سب کو اکٹھا کرو. 2 دیگیں ہم نے پکائیں، سب کو جمع کیا اور کہا کہ یہ بچے اس طرز کے تھے، مگر کتنے بڑے خوش نصیب ہیں، اور سب سے بڑے خوش نصیب وہ ہیں جو آج ان کی ختم کی تقریب میں شریک ہو رہے ہیں. پھر بچوں نے قرآن پاک پڑھا، ہم نے دعا کی. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو لاوارث نہ سمجھا کرو. ان کا سب سے بڑا وارث اللہ ہے، قرآن ان کا وارث ہے، خود نبی آخر الزمان ان کے وارث ہیں، اور پھر جن کے حصے میں ہیں وہ لوگ خوش نصیب ہیں. اس لیے اپنے بچوں کی بھی قدر کرو، ان کو دین کی تعلیم دو. خیر الاشغال تہذیب الاطفال، سب سے اچھا مشغلہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو. ادبوا اولادکم 3 خصال، 3 چیزوں میں اولاد کی تربیت کیا کرو. فرمایا ایک تو ان کو قرآن سکھاؤ، دوسرا فرمایا کہ ان کو اہل بیت کی محبت سکھایا کرو، تیسرا اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے دل میں ڈالی کرو. اللہ کی محبت کا معنی یہ ہے کہ ان کا عقیدہ بناؤ، خالق کون ہے؟ اللہ ہے. مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ ہے. ہماری بھوک پیاس کون ختم کرتا ہے؟ اللہ ہے. یہ نعمتیں ہمیں کون دے رہا ہے؟ اللہ ہے. کبھی آپ تجربہ کریں جو بچے دنیا کا کام کرتے ہیں وہ کتنے پریشان ہوتے ہیں، اور جو یہاں قرآن پڑھتے ہیں یہ کتنے خوشحال ہوتے ہیں.
وہ بھی بچے ہیں، کسی ماں باپ کے بیٹے ہوں گے نا جو پالش کی ڈبیا لے کر ایک برش لے کر ننگے پیر دکانوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں، منت کر کے کہتے ہیں یار جوتی پالش کروا لے، 20 روپے دے دے تیری جوتی میں پالش کر دیتا ہوں، وہ بھی کسی کے بچے ہیں۔ یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ صبح اٹھے تو قرآن سامنے آئے، رات کو سوئے تو قرآن سامنے ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ ان بچوں کی قدر کریں، ان کا خیال کریں، ان سے محبت کریں۔ جب جامعہ والے مدرسے والے آپ کو بلائیں آپ تشریف لایا کریں، اس میں شریک ہوا کریں، اس میں آپ کو بیٹھنے کا فائدہ ہوگا، آنے کا فائدہ ہوگا، سب سے بڑا فائدہ ان بچوں کے دیدار کا ہوگا، ان کی زیارت کرنے کا ہوگا۔ میں اس پر سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ سرائیکی میں ایک عظمت قرآن پر کلام ہے جو کہ ساری کلاسیں قرآن کی ہیں، ساتھ اس کے 3 شعر آپ کو سنائے تاکہ آپ کے دل میں قدر آئے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ استاد جی نے جو اگلی ترتیب ہے وہ پوری کرنی ہے۔ یہ حضور کی سیرت پر ہم نے کیلنڈر شائع کیا ہے، محبوب کی 63 سالہ زندگی، آپ کے اصحاب، ازواج، خاندان، کاتبان وحی، دربار رسالت کی سفیر، 27 جنگوں میں شرکت، 63 سالہ حضور کی زندگی کا نچوڑ۔ پڑھے لکھے دوست باہر گاڑی ہے وہاں سے لے لینا، اپنے گھروں میں، دکانوں میں اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ ایک سکول میں ہم گئے لئیے کی طرف، تو ایک سکول ٹیچر ہمیں لے گئے، جی میرے سکول چلیں۔ میں نے کہا ہمیں مولوی دعوت دیتے ہیں تو سکول جا کے ہم کیا کریں؟ کہتے آؤ تو صحیح۔ لے گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے لے آئے، تو حضور کی بیویوں کے نام بتایا، اس نے جی فر ترتیب سے نام بتایا، بیٹیوں کے نام بتایا اس نے بتایا، حضور کے غلاموں کے نام بتایا اس نے بتایا، عشرہ مبشرہ کے نام بتایا۔ میں حیران ہو گیا، مجھے اندر کمرے میں لے گیا اور دفتر میں جا کے کہا استاد جی آپ کے کیلنڈر سے ان کو یاد کرواتے ہیں۔ تو یہ اپنے بچوں کو چیزیں یاد کریں۔ یہ ایک خط ہے جنات کے نام اللہ کے نبی کا، جس گھر میں ہو اللہ اس گھر کو کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے اثرات سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ مریض کے لیے یہ ہے کہ اس کو پلاسٹر کور کر کے اس کے تکیے کے نیچے رکھیں، اسے سکون کی نیند آئے گی، جو خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے وہ ختم ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق دیں۔ یہ 2-3 شعر قرآن کی عظمت پر آپ کو سناتے ہیں، پھر